العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے چند احادیث کا ترجمہ اور اس کا ضروری مفہوم آپ کو بتلایا تھا. آج کی اس مجلس میں بھی انشاءاللہ چند احادیث کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ پیش کریں گے، اور جو ہر حدیث سے متعلق مختصر گفتگو ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو معجزات میں سے صرف اتنا دیا گیا جس پر انسان ایمان لا سکے. ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر. اور جو معجزہ مجھ کو ملا وہ خدا کی وحی، وانما کان الذی اوتیت وحیا. اور جو معجزہ مجھ کو ملا وہ خدا کی وحی ہے جو اس نے میری طرف بھیجی، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس کی بنا پر مجھے یقین ہے، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ. اس کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد تمام انبیاء کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی. بخاری و مسلم. بچوں، اس حدیث پاک کے ذیل میں دو تین شراح نے اپنی تشریحات پیش کی ہیں، اور ہر ایک نے تقریباً اپنے اسلوب کے اعتبار سے مختلف باتیں بتانے کی کوشش کی ہے. ہم آپ کے سامنے صاحب مظاہر حق جدید کی چند باتیں پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ صاحب توضیحات نے اس ذیل میں جو لکھا ہے وہ بتانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، صاحب مظاہر لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ مخلوق کے سامنے اللہ کی طرف سے رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسے معجزے عطا فرماتا ہے جس کو اپنے دعوے کے دلیل و برہان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. چنانچہ جتنے بھی نبی اور رسول اس سرزمین پر آئے ان کو کسی نہ کسی نوعیت کا ایسا معجزہ دیا گیا جس کو دیکھ کر عقل سلیم رکھنے والا انسان اس نبی کی تصدیق کر سکے اور اس پر ایمان لا سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ اس نبی کے زمانے اور اس کی حیات تک مخصوص رہا، اور اس نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو کا زبردست چرچا تھا. بڑے بڑے زور آور جادوگر اپنے فن کا کمال دکھایا کرتے تھے، اور لوگ ان کے فن کمال سے متاثر بھی ہوتے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا. ان کے دونوں معجزوں نے تمام چھوٹے بڑے جادوگروں کا چراغ گل کر دیا، اور نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ خود ان جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا زور تھا. اس وقت ایسے قابل اور ماہر فن طبیب اور حکیم موجود تھے جو پیچیدہ سے پیچیدہ دکھ، درد اور بیماری کو جڑ سے اکھیڑ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا
کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو تندرست اور اندھے کو بینا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا یہ معجزہ اپنے زمانے کے نہایت ترقی یافتہ طب و حکمت پر غالب رہا۔ لیکن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے بعد باقی رہا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی۔ تمام انبیاء کے برخلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی صورت میں جو سب سے بڑا معجزہ عطا ہوا اس کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا زور تھا۔ عرب فصحاء کا دعویٰ تھا کہ ان کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے دنیا کے تمام لوگ گونگے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، جس کی فصاحت اور بلاغت نے عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ کی فصاحت اور بلاغت کو مان کر دیا۔ ان کی زباندانی اور معجز بیانی کا بلند بانگ دعویٰ مغلوب ہو گیا۔ تمام فصیح مل کر بھی قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت جیسا کلام بھی پیش نہ کر سکے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم معجزے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، جو ہر زمانے اور ہر طبقے میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر پوری حقانیت اور یقین کے ساتھ گواہی پیش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس یقین کا اظہار کیا کہ مجھے عطا کیا جانے والا یہ عظیم معجزہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ برابر اس پر ایمان لاتے رہیں گے، اس لیے قیامت کے دن اکثریت ان اہل ایمان کی ہوں گی جو میری نبوت اور رسالت پر یقین رکھنے والے اور میرے اس معجزے قرآن کریم کو ماننے والے ہوں گے۔ یہ مختصر آپ کے تشریح تھی صاحب مظاہر حق کی، اور صاحب توضیحات میں جو اس حدیث پاک کے ذیل میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مختصر خلاصہ ہم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لکھتے ہیں کہ من نبیین، یہاں لفظ من زائدہ ہے، جس کو علامہ روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ادب پر قرار ہو اور بے ادبی نہ ہو سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خطیب کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ادب برقرار ہو اور بے ادبی نہ ہو سکے، کیونکہ خطیب کی تلوار دیکھنے کو تو تلوار ہے مگر کام کی تلوار نہیں۔ اسی طرح یہ حرف ہے، یعنی حرف من سے متعلق صرف آپ کے نمائش کے لیے کہہ لیجیے یا دیدہ زیبے کے لیے، زینت کے لیے کہہ لیجیے، من سے متعلق کو مثال دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر من الآیات، آیات سے معجزات مراد ہے، یعنی ہر نبی کو اس کے دعوے نبوت کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ما فوق العادتی معجزات عطا فرمائے۔ ما فوق العادت، اسے ما خارق عادت بھی کہتے ہیں، اور ما مثلہ ما موصولہ ہے جو المقدار الذی کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد مثلہ مبتدا ہے اور آمن علیہ البشر اس کی خبر۔ مبتدا اور خبر مل کر صلہ ہے موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر اعطا کے مفعول ثانی ہے۔ تقدیر عبارت کچھ یوں ہے کہ لیس نبی من الانبیاء الا قد اعطاہ اللہ تعالی من المعجزات الدالة على نبوته المقدار الذي من صفته انه اذا شوهد اضطر الشاهد الى الايمان به۔ کیا فرماتے ہیں کہ لیس نبی من الانبیاء الا قد اعطاہ اللہ تعالی من المعجزات الدالة على نبوته المقدار الذي من صفته انه اذا شوهد اضطر الشاهد الى الايمان به۔ حدیث پاک کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو اتنی ہی مقدار میں معجزات دیے۔ عبارت جو میں آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صاحب مرقات کی عبارت ہے جو مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو اتنی ہی مقدار میں معجزات دیے ہیں جتنی پر لوگ صرف ایمان لائے، یعنی وہ معجزات پائیدار اور دائمی نہیں تھے۔ ابھی جیسے صاحب مظاہر نے بھی وہی بات کہی کہ ہر نبی کا معجزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں انبیاء اکرام تشریف لے آئے تو ہر نبی کا معجزہ اس کے اپنے زمانے تک باقی رہا، اور جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ معجزہ بھی باقی نہیں رہ سکا، بلکہ جب لوگوں نے دیکھا اس پر ایمان لے آئے تو معجزہ ختم ہو گیا، یا زیادہ سے زیادہ اس نبی کی زندگی تک وہ معجزہ باقی رہا، جیسے ید بیضا، عصا موسیٰ، دم عیسیٰ، ناقہ صالح وغیرہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ یہ معجزات ان انبیاء کی دنیا میں موجودگی تک باقی رہے، پھر ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ پڑھے جانے والی وحی ہے جو قرآن کریم کے شکل میں صورت میں ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں بلکہ دائمی معجزہ ہے، اس پر لوگ ایمان لائیں گے، لہٰذا میرے متبعین اور میری پیروی کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ دعوت بھی عام ہے، معجزہ بھی زندہ و تابندہ کتاب ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات زمانے کے مطابق ہر نبی کو عطا فرمائے۔ جس نبی کے زمانے میں معاشرہ اور ماحول پر جو چیز حاوی اور قابض تھی یا رہی، اسی کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو معجزہ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا تو آپ کے معجزات ید بیضا اور عصا نے اس کو توڑ ڈالا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا تو آپ کو احیاء موتیٰ وغیرہ کا معجزہ دیا گیا، اس نے سب لوگوں کو عاجز کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں پورا نظام پتھروں کے تراش خراش پر قائم تھا، ان کو معجزہ بھی ایک چٹان سے پیدا شدہ اٹھنے کی شکل میں دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربیت اور اس کی عالمی فصاحت اور بلاغت اور آسمان عروج پر آسمان عروج پر پہنچ چکی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں وہ فصیح اور بلیغ کتاب عطا فرمائی جس نے فصحائے عرب کو اور اس کے بلغاء کو آپ کے عاجز کر دیا، بے بس کر دیا، اور خود کفار قریش قرآن کریم کے فصاحت اور بلاغت کے سامنے زیر ہو گئے، اور پورے کفار قریش قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ قرآن نے ان کو ایک بار نہیں کئی بار مقابلے کا چیلنج کیا، مگر وہ زبانی مقابلہ نہ کر سکے، اور میدان میں اتر کر تلواروں کا مقابلہ کیا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رہتی دنیا تک ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ جس کے نظیر لانے سے انسان اس وقت بھی عاجز تھا اور آج بھی عاجز ہے۔ فصحائے عرب کے پاس وہ حروف، فصاحت و بلاغت اور مادری زبان کے تمام اسباب موجود تھے، مگر پھر بھی اس طرح کلام نہ لا سکے اور اس طرح سے قرآن کریم کا معارضہ بھی نہ کر سکے۔ باوجود ہے کہ بچوں عرب اپنی زبان دانی میں بڑے مشہور تھے، لیکن پھر بھی قرآن کریم کا معارضہ نہ کر سکے، اس کے مطابق ایک آیت نہ پیش کر سکے، عاجز اور بے بس پائے اپنے آپ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مختلف مقامات پر اس طرح کی آیتیں ہیں، لیکن سب بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے، اور آج تک قرآن کریم کا چیلنج موجود ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قیامت تک جب عرب جو صاحب فصاحت اور بلاغت تھے ان سے نہیں بن سکا تو آج کی دنیا سے بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے بچوں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور آپ کی شرافت، نجابت، کرامت، تقدس آپ کا اتنا بلند و برتر ہے، جس کو اللہ نے بھی مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، تو پھر آپ کو دیے جانے والی کتاب بھی اسی نوعیت کی ہوگی اور ہے۔ قیامت تک اس کتاب کا نعوذ باللہ نہ کوئی توڑ پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کوششیں تو بہرحال ہر زمانے میں چلے آئی ہے، بڑے سے بڑے آدمی نے اپنے منصب، مقام اور اپنی حکومتی اقتدار کے اعتبار سے کوششیں کی، لیکن ان سب سے بڑا اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی۔ اللہ نے ان کے قید، ان کے مکر اور ان کے چال بازیوں کو نیست و نابود کیا، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فضیلت سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک، دوسری حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بیان کیے گئے۔ ہم اس حدیث پاک کا بھی ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبله وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک تو مجھ کو اس رعب کے ذریعے نصرت ہوئی جو 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرے، ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی طہوراً اے مطہر کے معنی میں قرار دیا گیا۔ چنانچہ میری امت کا ہر وہ شخص جس پر نماز واجب ہے، جہاں نماز کا وقت آئے، اگر وہ پانی نہ ہو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیسرے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھے، مجھ کو شفاعت عظمی عامہ کے مرتبے سے سرفراز کیا گیا۔ اور 5ویں، مجھ سے پہلے ہر نبی کو خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھ کو روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے ذیل میں بہت سی باتیں بہرحال علماء نے صلحہ نے لکھی ہے۔ البتہ یہ حدیث اور اس کے بعد کی حدیث تقریباً ایک ساتھ ہے، اس لیے ہم 3 حدیث کا ترجمہ ایک ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہر ایک کا مفہوم مختصر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء ب6 اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے 6 مخصوص چیزوں کے ذریعے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا ہوئے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا ہوئے۔ نمبر 2، جامع کلمات عطا ہوئے۔ نمبر 2، دشمن کے دل میں میرا رعب ڈالنے کے ذریعے مجھے فتح و نصرت عطا فرمائی گئی۔ مجھے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈالنے کے ذریعے مجھے فتح و نصرت عطا فرمائی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال ہوا۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا۔ نمبر 5، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا۔ یہ ترجمہ اس حدیث پاک کا، اور اگلی حدیث کا ترجمہ ہے۔ اگلی حدیث ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض
فوضعت فی یدی متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا، رعب کے ذریعے مجھ کو نصرت عطا کی گئی، اور ایک دن جبکہ میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دینے کے لیے لائی گئیں اور میرے سامنے پیش کی گئیں۔ یہ 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہر ایک حدیث سے متعلق مختصر گفتگو ہم کریں گے۔ دیکھیے حدیث سے پہلے حدیث میں کہ مجھ کو اس رعب کے ذریعے نصرت عطا ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اسلام کے دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے پر مجھے اس خصوصیت کے ساتھ نصرت اور فتح عطا فرمائی کہ ان کے دلوں میں میرا رعب اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتے ہوئے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتے ہوئے میرے ہی نام سے ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے، میرے نام سے ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے اور مارے رعب اور دہشت کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دشمن پہلے ہی مرعوب ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی سکت نہیں رکھتا۔ دوسرے فرما رہے ہیں کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا گیا، اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے پہلے کے رسولوں اور نبیوں کے شریعت میں ہر جگہ نماز پڑھنا اور عبادت کرنا درست نہیں تھا۔ ان کی نماز و عبادت کے لیے جو جگہ عبادت خانے کے طور پر متعین اور مخصوص ہوتی تھی بس وہی نماز و عبادت ہو سکتی تھی، لیکن مجھے یہ خصوصیت عطا ہوئی ہے کہ میں اور میری امت کے لوگ بیت الخلاء، غسل خانہ اور مقبرے کے علاوہ پوری روئے زمین پر جس جگہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ کسی جگہ کی ناپاکی کا علم و یقین کے ساتھ ہو جائے تو اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح گزشتہ امتوں میں پانی کے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ اگر کہیں پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال میں کوئی شرعی عذر ہو تو پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر کے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ہماری شریعت کا امتیاز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں گزشتہ امتوں میں جو یہ معمول تھا کہ حاصل ہونے والا مال غنیمت اگر جانوروں کے علاوہ کسی اور جنس کا ہوتا تو اس کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا اور پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور وہاں جمع شدہ تمام مال و اسباب کو جلا کر واپس چلے جاتی۔ اگر مال غنیمت مویشیوں اور جانوروں کی صورت میں ہوتا تو اس کے حقدار صرف وہی لوگ ہوتے تھے جو اس کو دشمنوں سے چھینتے اور اس پر قبضہ کرتے تھے۔ نبی اور رسول کو اس میں کچھ اختیار نہ ملتا، اس میں سے کچھ نہ ملتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف یہ کہ خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ بلکہ صفی لینا بھی جائز کہے گا۔ صفی اس چیز کو کہتے ہیں جو مال غنیمت میں سب سے اچھی ہو، صفائے اسفو سے آپ کے نکھرا ہوا ہونا، عمدہ ہونا۔ اس لیے کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ صفی اس چیز کو کہتے ہیں جو مال غنیمت میں سب سے اچھی ہو۔ چنانچہ مال غنیمت جو چیز سب سے اچھی معلوم ہوتی تھی جیسے تلوار وغیرہ، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص فرما لیتے تھے۔ مجھ کو شفاعت عظمیٰ کے مرتبے سے سرفراز کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ مرتبہ خاص صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور شفاعت کے ذریعے جتنے بھی مواقع اور مقام ہوں گے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مرتبے کے تحت ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مجھ کو روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ مطلب یہ کہ یہ ذہن نشین رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جنات کی طرف بھی ہوئی ہے۔ اپنی رسالت کے ذریعے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے تمام انسانوں تک خدا کا پیغام ہدایت پہنچایا، اسی طرح جنات کی بھی ہدایت فرمائی۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول الثقلین کہا جاتا ہے، رسول الثقلین یعنی جنات اور انسان کے رسول۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس وقت تک جنات کی طرف آپ کی بعثت نہ ہوئی ہو، بعد میں ہوئی ہو، اور اسی وجہ سے اس حدیث میں جنات کا ذکر نہیں پایا گیا۔ اس کے بعد کی حدیث جو ہم نے ترجمہ کیا حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں یہ ہے جو جن 6 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی تشریح میں مختصر تشریح یہ ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حکمتیں اور احکام، ہدایت کی باتیں اور مذہبی و دنیاوی امور سے متعلق دوسری چیزوں کو بیان کرنے کا ایسا مخصوص اسلوب مجھے عطا فرمایا گیا جو نہ پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا ہوا اور نہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ کو نصیب ہوا۔ اس اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ کے ایک چھوٹے سے جملے میں معنی کا مفہوم اور سمندر پنا ہوتا تھا۔ ایک گنجینہ علوم ہوتا ہے، پڑھیے اور لکھیے تو چھوٹی چھوٹی سطریں معلوم محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا فہم ادراک بیان کیجیے تو کتاب کی کتاب تیار ہو جائیں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات میں اس طرح کے کلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو جوامع الکلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے۔ اور اسی طرح سے ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بے فائدہ بات کو ترک کر دینا آدمی کے اسلام کا حسن ہے۔ یہ بھی دیکھیں مختصر جملہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے تشریح کرنے بیٹھ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ لمبا وقت لگے گا۔ اس کے بعد الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس کے بعد پھر العدۃ دین وعدہ بمنزل دین کے ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اس طرح کے جملے حدیث پاک میں آپ کو جا بجا ملیں گے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا ایک سمندر عطا ہوا، اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور آخری حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے مجھے بشارت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے علاقوں اور شہروں کا فتح ہونا، بڑے بڑے علاقوں اور شہروں کا فتح ہونا اور ان کے خزانوں اور مال و اسباب کا حاصل ہونا میرے لیے اور میری امت کے لیے آسان کر دیا گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فاودعت فی یدی، یا خزانوں سے مراد وہ معدنیات ہیں جو زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہیں، جیسے سونا، چاندی اور دوسری قیمتی چیزیں۔ بہرحال یہ تینوں چاروں احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی امتیازات سے متعلق بہت سے باتیں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں، اور ہماری جانب سے پیغمبر علیہ السلام کو کروڑوں کروڑ درود و سلام پیش ہو۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور ان 3-4 حدیث پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث آئندہ مجلس میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.